حضرت دانیال علیہ السلام۔ حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے۔ بخت نصر جب اسرائیل کے قتل عام سے فارغ ہوا تو بچے بنی اسرائیلیوں کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام بھی ان قیدیوں میں شامل تھے۔ بخت نصر بادشاہ نے آپ علیہ السلام کے قتل کی ایک تدبیر کی تھی، لیکن وہ خود ہی اس کا شکار ہو کر جہنم رسید ہوا۔ حالات دانیال علیہ السلام۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکمت عطا کی۔ آپ بخت نصر کے عہد حکومت میں ہو کر گزرے۔ علماء تاریخ کا کہنا ہے کہ بخت نصر نے بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت دانیال کو بھی قید کیا۔ بخت نصر نے ایک بار بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا، لوگ اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکتے اور حضرت دانیال علیہ السلام نے اسے اس خواب کی تعبیر بتا دی۔ بخت نصر کو ان کی یہ تعبیر بہت پسند آئی۔ پھر اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کا بہت احترام و اکرام کیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش۔ ابن ابی الدنیا نے روایت کی کہ جس بادشاہ کی سلطنت میں حضرت دانیال علیہ السلام رہتے تھے، اس کے پاس نجومی اور اہل علم آئے اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ فلاں رات کو ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس رات کو پیدا ہونے والے تمام بچوں کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے انہیں ایک شیر اور شیرنی کی کچھار میں پھینک دیا۔ شیر اور شیرنی رات بھر انہیں چاٹتے رہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور وہ بالغ ہو گئے اور انہیں وہ کچھ پیش آیا جو ان کے لیے اللہ نے مقدر کیا۔ حضرت علی کرم علی وجہ سے مروی ہے کہ بخت نصر بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں گرفتار کرا لیا۔ 2 شیروں کو بھوکا کر کے آپ کو ان کے ساتھ کنویں میں ڈال دیا۔ پھر کنویں کو 5 دن تک اوپر سے گارا مٹی لگا کر بند رکھا۔ 5 دنوں کے بعد کھولا تو دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور دونوں شیر ایک طرف آرام سے بیٹھے ہیں۔ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا، آپ نے کیا پڑھا ہے جس سے شیروں کو ہٹا دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے یہ پڑھا ہے، سب تعریفیں اللہ کی ہیں جو اپنے ذکر کرنے والوں کو نہیں بھولتا۔ اب تعریفیں اللہ کی ہیں جسے پکارنے والا ناکام نہیں ہوتا۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس پر بھروسہ کرنے والا غیر کے سپرد نہیں کیا جاتا۔ سب تعریفیں اللہ کی ہیں جب ہمارے سب ہیلے ختم ہوں۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جب اپنے اعمال سے گمان برے ہو جاتے ہیں تو وہی ہماری امید ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو ہماری مصیبت کے وقت ہماری تکلیف دور کرتا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو نیکی کا بدلہ نیکی سے عطا کرتا ہے۔ دانیال کی دوبارہ تدفین۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ خالد بن دینار تمیمی سے روایت ہے کہ ابو العالیہ نے فرمایا، جب ہم نے شہر تستر فتح کیا تو ہم نے ہرمزان گورنر کے بیت المقدس کے قریب دیکھا کہ ایک تابوت رکھی ہوئی ہے، اس پر میت رکھی ہوئی تھی اور اس کے سرہانے کے پاس ایک صحیفہ رکھا ہوا تھا۔ ہم نے وہ صحیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے کعب بن زید کو بلوایا تو انہوں نے اس کو عبرانی سے عربی میں منتقل کیا۔ پس عرب میں سے میں نے سب سے پہلے اسے پڑھا۔ میں نے اس کو قرآن کی طرح پڑھا۔ راوی خالد بن دینار تمیمی کہتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کہ اس میں کیا تھا تو انہوں نے کہا اس میں تمہارے تمام معاملات، حالات، تمہارے کلام قرآن کے لہجے اور آئندہ پیش آنے والے حالات اور واقعات تھے۔ خالد بن دینار تمیمی نے پوچھا اپنے اس آدمی کے ساتھ کیا؟ ابو العالیہ نے جواب دیا، ہم نے دن کے وقت 13 قبریں الگ الگ کھودیں۔ جب رات ہوئی تو اس کو ہم نے دفن کر دیا اور ان کی قبروں کو برابر کر دیا تاکہ ہم اس کی قبر پوشیدہ رکھ سکیں اور لوگ قبر کھودنے کی کوشش نہ کریں۔ خالد بن دینار تمیمی نے پوچھا وہ ان سے کیا امید رکھتے تھے؟ ابو العالیہ نے کہا اگر آسمان ان سے بارش روک لیتا تو وہ اس کی تابوت سامنے لاتے تو ان بارش برسا دی جاتی۔ خالد بن دینار تمیمی نے پوچھا اب اس آدمی کے متعلق کیا خیال ہے؟ ابو العالیہ نے کہا ان کو دانیال کہا جاتا ہے۔ خالد بن دینار تمیمی نے پوچھا وہ کب کے فوت ہوئے تھے؟ ابو العالیہ نے کہا میرے اندازے کے مطابق 300 سال۔ خالد بن دینار تمیمی نے پوچھا ان کے جسم کا کوئی حصہ تبدیل ہوا تھا؟ انہوں نے کہا گدی پر کچھ بال تبدیل ہو گئے کیونکہ زمین انبیاء علیہم السلام کے جسم مبارک کو نہیں کھاتی اور ان کے جسموں کو بوسیدہ نہیں کرتی۔
اور درندے بھی ان کو نہیں کھاتے۔ تابوت کے ساتھ سے ملنے والی اشیاء۔ ابن ابی الدنیا نے اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ ابو موسیٰ اشری نے تابوت کے ساتھ صحیفہ اور ایک مٹکا بھی پایا جس میں چربی درہم اور ایک انگوٹھی تھی۔ ابو موسیٰ اشری نے امیر المومنین عمر بن خطاب کو ان اشیاء کے بارے میں تفصیلی خط لکھا۔ امیر المومنین نے جواب میں تحریر فرمایا کہ مصحف اور کچھ چربی ہماری طرف بھیج دو، اور اپنے علاقے کے لوگوں کو حکم دو کہ وہ اس چربی کے ساتھ صحت یابی طلب کریں، اور درہم جو تعداد میں 10,000 تھے لوگوں میں تقسیم کر دو، اور انگوٹھی ہم نے آپ ہی کو نفل کے طور پر دی وہ اپنے پاس رکھ لو۔ ابن ابی الدنیا نے ایک اور سند سے بیان کیا ہے کہ ابو الزناد نے فرمایا، میں نے ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشری کے بیٹے کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھی جس کے نگینے پر شیروں کی تصویر تھی، اور ان دونوں کے درمیان میں ایک شخص ہے، اور وہ دونوں شیر اس شخص کے پاؤں چاٹ رہے ہیں۔ ابو بردہ نے کہا کہ یہ انگوٹھی فوت شدہ شخص دانیال علیہ السلام سے منسوب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دانیال کو دفن کرنے کی ہدایت اور دفن کرنے والے کے لیے خوشخبری۔ ترجمہ: ابو بکر بن ابو الدنیا نے کہا ہے کہ ابو بلال بن حارث بن عبداللہ بن ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشری نے فرمایا کہ ابو الشس الحمری نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانیال نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دفن کرے۔ ابو موسیٰ اشری فرماتے ہیں کہ جب میں نے شہر تستر فتح کیا تو میں نے دانیال علیہ السلام کو ایک تابوت میں پایا، ان کی رگیں بالکل صحیح سلامت تھیں، ان میں خون جاری تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا تھا جو حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر بنائے گا اس کو جنت کی خوشخبری دو۔ دانیال کی قبر کی سب سے پہلے اطلاع ہرقوس العنبری نے دی تھی۔ بعد میں ابو موسیٰ اشری نے امیر المومنین عمر بن خطاب کو خط میں دانیال کی اطلاع دی۔ جواب میں عمر فاروق نے کہا کہ خبر دینے والے کو میری طرف روانہ کر دیں اور دانیال علیہ السلام کو دفن کر دیں۔